دونوں اعتبار سے ان کے طریقہ کار کا تعین ہو چکا ہے. پھر ہمیں اس کے مطابق کیوں نہیں چلنے دیا جا رہا؟ کبھی ایوب خان آ جاتا ہے، تو کبھی ضیاء الحق آ جاتا ہے، تو کبھی مشرف خان آ جاتا ہے، تو کبھی بغیر خانی کے ہم کہتے ہیں ہم خان ہیں. اس طرح نہ کریں. پھر آپ اس کو بھی دیکھیں کہ جمعیت والوں، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ہم نے 10-12 سال تک عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ ایک لڑائی لڑی ہے. ہم نے جو سوالات اٹھائے اور یہ کہ یہ آپ کا ایجنڈا ہے اور اس ایجنڈے کے مزاحمت کریں گے ہم، اور ہم نے کی. اگر اس کا ایجنڈا مکمل نہیں ہوا تو ابھی آپ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھا. یہ ریاست کے اندر باہر کے ایجنڈے اس طرح چلائے جاتے ہیں کہ پھر ادارے استعمال ہوتے ہیں. اب ایک کیس ہے آپ کے پاس، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی 2019 کا کیس ہے اور 2021 میں ترمیم ہوئی ہے اور ہم نے تو اس وقت یہ قانون نہیں تھا، بھلا آپ ضمانت پہ رہا کر دیں، بھلا آپ اس کو چھوڑ دیں. نیچے جو مندرجات آپ نے تحریر فرمائی ہیں اور اپنا فلسفہ دین آپ نے اس کے اندر سمو دیا ہے، ہماری بحث اس سے ہے. اور جج صاحب ناراض نہ ہوں، آپ نے جو کچھ اس میں کہا ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے. آپ کون ہوتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کی غلط تشریح کرتے ہیں، اس کی غلط تدبیر کرتے ہیں؟ غلط جگہ پر آپ اس کو بطور دلیل کی پیش کرتے ہیں. تو پھر آپ کسی خاص ایسے نظریے کے تابع شخص ہیں کہ ان کو پھر ہم جانتے ہیں. پاکستان میں ہمیشہ ایک طبقہ ایسا رہا ہے جنہوں نے دین کا علم سند کی بنیاد پر حاصل نہیں کیا، صرف مطالعوں سے انہوں نے دین کو حاصل کیا ہے، اور پھر ڈیوٹی لی ہے اس نے کہ میں دین کی ایسی جدید اور نئی تعبیرات کروں گا، ایسی تعبیرات جو امت کے لیے قابل قبول ہوں یا نہ ہوں لیکن مغرب کے لیے قابل قبول ہوں. یہ مغرب کے لیے قابل قبول تعبیرات یہ کون لوگ ہیں، کون کرتے ہیں؟ یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے فیصلے وہ انہی تعبیرات کی پیروی ہے. جبکہ قانون 2011 میں موجود ہے، 2021 میں تو ترمیم ہوئی ہے 2011 والے قانون میں، اور اس میں صرف سزاؤں میں اضافہ ہوا ہے، مزید تو کوئی تبدیلی نہیں آئی اس میں. اب تمام لوگوں نے مختلف اطراف سے نظر ثانی کی درخواستیں دے دی ہیں. ظاہر ہے کہ اگلے پیشی پہ وہ کلب ہو جائیں گے، لیکن ایک اور کام کیا ہے انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کو خطوط لکھے ہیں اور ان کو دعوت دی ہے کہ آپ اپنی آراء سے ہماری رہنمائی کریں. وہ پہلے لکھتے اگر آپ واقعی نیت ہیں تو یہ پہلے لکھتے. میں کہتا ہوں کہ مختلف علماء کو اور مختلف مکاتب فکر کے اکابرین کو خطوط لکھنا الگ الگ سے اور الگ الگ سے ان سے جواب مانگنا، ظاہر ہے جب ان کے جوابات آئیں گے تو کہیں نہ کہیں کسی ایک آدھ جملے میں کہیں تصادم ہوگا، کہیں اختلاف ہوگا، پھر اس کو وہ آپ کے خلاف استعمال کریں گے. مغرب ہو گئی اور تقسیم کرو بھائی.